السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو ڈارک سٹوریز چینل۔ سب سے پہلے تو جن لوگوں نے میری لاسٹ ویڈیو کو اپریشیٹ کیا ان سب کا بہت بہت شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں دوستوں آج کا واقعہ، جو کہ کراچی میں واقع کارساز روڈ کے بارے میں کافی مشہور ہے، اور اسے کارساز روڈ کی دلہن کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں اکثر آدھی رات کے قریب ایک لڑکی دلہن کے روپ میں نظر آتی ہے، جو کہ اچانک کسی بھی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے۔ کبھی کوئی گاڑی روک دیتا ہے اور کبھی کوئی گاڑی روک نہیں بھی پاتا۔ اب جو گاڑی روک نہیں پاتا تو وہ اچانک سامنے سے غائب ہو جاتی ہے، اور جو گاڑی روک لے تو وہ اس سے پاس آ کر عجیب و غریب زبان میں بات کرتی ہے، جو کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اور جس وقت اچانک اس کا چہرہ تبدیل ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسا خوفناک ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص یا تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر مضبوط اعصاب کا مالک ہو تو گاڑی بھگا دیتا ہے۔ ایسا ہی واقعہ ایک اور صاحب نے بھی بیان کیا کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور تھے، کسی نہ کسی وجہ سے انہیں کارساز روڈ سے دیر رات کے وقت گزرنا پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میری گاڑی اچانک بھاری بھاری سی ہو گئی ہے اور مزید بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ سوچا کہ شاید گاڑی میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی۔ پورا ایکسلریٹر دبانے کے باوجود گاڑی 25 کی سپیڈ سے اوپر ہی نہیں جا رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک موٹر سائیکل والا پاس سے گزرتے ہوئے زور سے بولا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں گاڑی مت روکنا اور پیچھے مڑ کر بالکل نہ دیکھنا، اور فل سپیڈ دیتا ہوا آگے نکل گیا۔ کال ان ڈرائیور صاحب کے موٹر سائیکل والے کی یہ بات سن کر میری رگوں میں خون جمنا شروع ہو گیا۔ جو بھی آیتیں اور دعائیں یاد آ رہی تھیں پڑھتا جا رہا تھا، لیکن گاڑی نہ روکی اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اور جیسے ہی ایک پل جسے ڈالمیا کا پل کہا جاتا ہے وہاں پہنچا تو گاڑی کو جیسے کسی نے جھٹکے سے چھوڑ دیا، اور گاڑی بالکل ٹھیک چلنا شروع ہو گئی، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ صاحب نے گھر جا کر ہی گاڑی روکی، اور ان کے مطابق ان کی گاڑی کی ڈگی پر ہاتھ کا نشان چھپا تھا، اور اتنی زور سے کہ ڈگی پر ڈنڈ پڑ گیا تھا۔ بس پھر بیچارے 2-3 دن بخار میں ہی رہے۔ دوستوں ایک اور ٹیکسی والے صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ انہیں رات کے وقت کارساز روڈ پر ایک لڑکی دلہن کے لباس میں ملبوس نظر آئی، جس نے ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ بقول ان صاحب کے میں نے سوچا کہ شاید کوئی سواری ہے، لیکن دلہن کے کپڑوں میں، وہ بھی آدھی رات کے وقت۔ خیر میں نے گاڑی روکی، لڑکی کو غور سے دیکھا تو اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا۔ لڑکی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھی اور مجھ سے کہا کہ ناظم آباد چلو۔ میں نے اسے زخمی دیکھ کر ہسپتال لے جانے کی بھی پیشکش کی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے گاڑی چلانا شروع کی، لیکن گاڑی ایسے چل رہی تھی کہ نہ جانے کتنا وزن لے کر سفر کر رہی ہو۔ خیر جب میں اس لڑکی کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچا تو وہ گاڑی سے اتر کر بولی میں اندر جا کر پیسے لے کر آتی ہوں، اور میرے سامنے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ کافی دیر انتظار کے باوجود جب وہ پیسے دینے نہ آئی تو میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ 2-3 دفعہ دستک دینے پر ایک بزرگ نے دروازہ کھولا اور غصے سے مجھے اتنی رات کو دستک دینے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں سارا ماجرا بیان کیا تو وہ مجھے گھر کے اندر لے گئے اور ایک کمرے میں بٹھایا، اور خود دوسرے کمرے سے پیسے لے کر آئے اور مجھے دے دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان خاتون کو ہسپتال لے کر جا سکتا ہوں، جس پر ان بزرگ نے کہا کہ وہ ان کی بیٹی تھی، جس کی 3 سال قبل کار ایکسیڈنٹ میں اس کی شادی والے دن موت واقع ہو گئی تھی، اور آج اس کی شادی کا دن تھا۔ یہ سن کر میں وہاں سے نکلا اور بخار میں شدید تپتا ہوا اپنے گھر پہنچا۔ اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ 1960 کی دہائی میں کارساز روڈ پر ایک زخمی عورت کو دیکھا گیا جو کہ دلہن کے لباس میں تھی، اور ہر آنے جانے والے سے مدد مانگتی رہی، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کارساز پر نظر آنے والی یہ لڑکی ایک ڈانسر تھی، جسے ایک رات زیادتی کر کے اسی روڈ پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ وہ لڑکی اپنی مدد کے لیے چلاتی رہی، لیکن ان وقتوں میں کارساز ایک سنسان علاقہ تھا، اس لیے کوئی اس کی مدد نہ کر سکا، اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ اگلے دن صبح اس لڑکی کی لاش ملی، اور اس لڑکی کی روح اس روڈ پر بھٹکتی رہتی ہے۔ دوستو کارساز روڈ کی ایک فوٹیج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، جسے ایک چلتی گاڑی کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو
یہ دلہن اس روڈ پر کیوں بھٹکتی ہے؟ آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ راز آج تک ایک راز ہی ہے، لیکن سب اس بات پر متفق ہیں کہ رات کے وقت اس روڈ سے گزرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ کو روکنے کے لیے یہ افواہ پھیلائی گئی ہے تاکہ اس جگہ کی ویلیو کم ہو جائے، لیکن یہ واقعہ آج کا نہیں بلکہ بہت سے پرانے بزرگ بھی بیان کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اپنی پسند کا اظہار کمنٹس، لائک اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔